حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو. شبابہ کا قبل حرامے کا، بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھو. آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، لیکن کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو آج کے لمحے، آج کی گھڑیاں، آج کا وقت غنیمت سمجھ لیا جائے. دوسری چیز حضور نے فرمائی اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو. آج صحت کی گھڑیاں ہیں، جو چاہو گے کر سکتے ہو، کل تم چاہو گے بھی لیکن ہلا نہیں جائے گا، اٹھا نہیں جائے گا، بیماری تمہیں توڑ کے رکھ دے گی. وغنا کا قبل فقر کا، آج غنا دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو اچھے مصرف پہ لگا لو، تو کل جب دولت نہیں ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا، تو تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. وفراغ کا قبل شغلک، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کی گھڑیوں سے قبل غنیمت جان لو. وحیات کا قبل موت کا، اور زندگی کی مہلت کو موت سے قبل غنیمت جان لو. وقت کی اہمیت پر یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. جن لوگوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی آ کے زیارت کی اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے. اور ایسے شخص بھی تھے کہ جو حضور کے دور میں ہی تھے لیکن حضور کی زیارت نہ پا سکے. ان لوگوں میں ایک نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ان کی بوڑھی اور نابینا ماں تھی جن کی خدمت انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے روکے ہوئے تھی. ایک دن ماں نے اجازت دی کہ جاؤ پھر مل آؤ، اور یہ شرط لگائی کہ زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آقا کریم علیہ السلام کسی سفر پہ تھے. انہوں نے آ کے حضور کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے. تو ماں کا حکم تھا، وہ رکے نہیں، پھر واپس کرن چلے گئے. آقا کریم جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام لمبی لمبی سانسیں لینے لگے اور فرمانے لگے مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگوں نے بتایا تو حضور علیہ السلام نے اویس کا پھر تذکرہ اتنی محبت سے کیا. آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ اپنا جبہ عطا کیا، صحیح روایات میں آتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور یہ میرا جبہ بھی اسے دے، اور اویس کو کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے. پھر حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور کے وصال کے بعد حضرت اویس کی طلب میں نکلے اور جا کے انہیں ملے، اپنا تعارف کروایا، حضور کا سلام دیا. کہانی بڑی خوبصورت ہے ملاقات کی. پہلے تو حضرت اویس اپنا نام نہیں بتا رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حضرت علی نے کہا کہ وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنا نام بتایا، اویس. تو خیر یہ حضرت اویس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھے، ملاقات ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت اویس نے کہا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اچھا پھر السلام علیکم، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا اب حشر میں ملاقات ہوگی. تو اس طرح ان دونوں کو حضرت اویس کرنی نے کہہ کے یہ بات فارغ کر دیا اور پھر اللہ کے ذکر میں، عبادت میں مشغول ہو گئے. تو اپنے ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک ساتھ کی جنہوں نے قدر کی ہے، زمانہ آج انہیں یاد کرتا ہے، اور انہی لوگوں نے جو ہے وہ زمانے کو کچھ دیا ہے اور اپنی آخرت کو سوار. ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ یہ بہلول دجلہ کے کنارے گزر رہا تھا. محل دجلہ کے کنارے پہ واقع تھا، اور بہلول مشہور مجاذیب میں سے ایک مجذوب اس دور کا گزرا ہے. اللہ اکبر. سعدی کہتے ہیں اگر عاشقوں سے پوچھو تو مجنون عاقل ہے جو یار پہ سب کچھ وار گیا، باقی عاقل نہیں ہے. لوگ اس کو مجنون اور مجذوب کہتے ہیں، لیکن اہل محبت نے بہلول کو بہلول دانا کہا ہے. تو بادشاہ نے چاہا کہ بہلول سے ملاقات کروں، تو اس نے خادم سے کہا بلاؤ اس کو. تو جو محل کی چھت پر تھے انہوں نے اوپر سے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ دیا، بہلول کو پکڑا، ڈولی میں بٹھا دیا، اوپر والوں اوپر کھینچ لیا. 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا. بادشاہ نے کہا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ بہلول نے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں. اللہ کے بندے مسئلہ سمجھانے کے لیے 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے. اقبال نے کہا بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق. تو کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں.
تو بادشاہ نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی. کہا دیکھو میں آنا چاہتا, آپ سے ملنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا, پھر دیوان خانے میں جمع کرواتا, اور پھر وہاں سے مجھے ٹائم ملتا 6 ماہ کا, 7 ماہ کا, سال کا, کہ فلاں دن آنا. میں انتظار کی سولی پہ لٹکا رہتا. اس کے بعد میں اس مقررہ دن میں ملنے کے لیے دیوان خانے میں پہنچتا, وہاں سے آپ کے دربار میں آنا ہوتا. لیکن پتہ چلتا کہ آج بادشاہ کے اہم مہمان ہیں تو آج ملاقات نہیں ہوگی. پھر 3 ماہ کی بعد کی ڈیٹ مل جاتی. پھر ایسا ہو سکتا تھا, میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے, ملاقات پھر بھی آپ کی فرصت پہ تھی, آپ کی مرضی پہ تھی. اور جب آپ نے چاہا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے. کہا بندہ چاہے کروڑوں سال لگ جائے, جب وہ چاہے 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ کرم فرما رہا ہوتا ہے. اور وہ حدیث پاک ہے کہ بندہ جب میری طرف 1 قدم آتا ہے, میں اس کی طرف 70 قدم آتا ہوں. اور میرا بندہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے, اتیت ہوں ہر والا, میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی. کشف المعجوب کے اندر 2 اصطلاحات آپ نے بیان فرمائی ہیں. ایک ہے جمع اور ایک ہے فرق. فرق کیا ہے؟ بندے کا سفر کرنا, یہ ہے فرق. اپنی عادات کو صالح بنانا اور بری خصلتوں سے فاصلہ کر کے خیر کی راہوں پہ چلنا, اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشش بلیغ کرنا. تو پھر وہ کرم فرماتا ہے. جب وہ کرم فرماتا ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں. اللہ اکبر. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. بندہ ساری زندگی بھی چلتا رہے, کوئی سنگ میل ہی نہیں آئے گا. تو پھر وہ حضرت صدیق اکبر والی بات نا, العجز عن ادراک ہی ادراکن, پھر تھک کے کہے گا میری بس, آگے میں جا نہیں سکتا. لیکن وہ دیکھتا ہے شوق. اللہ اکبر, تیرے دیدار کے قابل کہاں یہ میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. وہ انتظار, وہ تڑپ دیکھتا ہے بندے کی, پھر اس پر کرم نوازی فرماتا ہے. انسان کو دکھ بھی آتے ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں, اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا, دل بے چین ہوگا. تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے. اللہ مجھے توفیق صبر دے. روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس کا بہت بڑی پریشانی ہو. جب آئے تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے, غم اسے کہو جو غم خار ہو, جو غم خار ہی نہ ہو اسے غم کہنے کا فائدہ. کرم کی وراثت ہے, عطا کی وراثت ہے. کرم کی وراثت ہے, عطا کی وراثت ہے. نبی کے ہیں گھر والے, صحابہ کی وراثت ہے. نبی کے ہیں گھر والے, صحابہ کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. ملائک اس پہ شاہد ہیں, حیا کی وراثت ہے. ملائک اس پہ شاہد ہیں, حیا کی
عطا ان کی وراثت ہے، یہ رات یہ دن کے نوکر ہیں، یہ رات یہ دن کے نوکر ہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں